پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر رکھنا، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر رکھنا، ورنہ دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ ایمان کی دولت ایسی ہے، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ ساری دنیا لگی ہوئی ہے صرف ایمان کو چھیننے کے لیے اور ایمان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے، یعنی مسلمانوں کو پوری دنیا سے مٹانے کے لیے۔ لیکن اس کے اوپر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ وہ حفاظت کا درس اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے جن چیزوں کی تعلیم دی گئی وہ تعلیم کی دی گئی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سب سے پہلا الفاظ اپنے زبان سے ادا کیا وحی کی صورت میں، جب حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تھے تو سب سے پہلے تعلیم کو انہوں نے بتلایا اور تعلیم کے درس دیے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور کہ ہمیں اگر دنیا میں ترقی حاصل کرنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، تو سب سے پہلے تعلیم ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر 30 سال کے بعد دور بدلتا رہتا ہے اور دور بدلے گا۔ ہر 30 سال میں تبدیلیاں آتی ہے اور تبدیلیاں آئے گی ہی۔ آپ بذات خود دنیا کی کیفیت پڑھیے اور دیکھیے، جاپان ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن جب تعلیم یافتہ وہاں کے لوگ ہوئے، تعلیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے، تو پوری دنیا میں ان کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ برطانیہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن جب وہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہوئے، یعنی علم سے لگے، علم حاصل کیے اور اس پر عمل کیے، تو 200 سال پوری دنیا پر حکومت کی۔ کیا وجہ تھی؟ صرف تعلیم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان نے سب سے پہلے الرحمن علم القرآن، قرآن کو سکھایا، قرآن کا پڑھنا لکھنا سکھایا۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ تعلیم ہمارے لیے کتنی ضرورت کی چیز ہے، کہ اگر ہم تعلیم سے نہیں جڑتے ہیں تو ابھی جو چیزیں باقی ہیں کچھ، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں صرف واحد راستہ ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم پکڑائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مستقبل درست ہو جائے تو ہم اپنے بچیوں کے ہاتھ میں قلم اور دینی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماحول درست ہوں تو دال روٹی اگر آپ کو کھانا پڑے تو کھا کر گزارا کریے، لیکن بچوں کو تعلیم ضرور دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غذا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جسم کی غذا ہوتی ہے اور ایک روح کی غذا ہوتی ہے۔ جسم کی غذا یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے جو کھانے والی ہے، سبزیاں ہیں اور اسی طرح سے چاول ہے، گہوں ہے، جتنی چیزیں ہیں۔ تو جسم کی غذا جو اگتی ہے وہ زمین سے اگتی ہے، لیکن روح کی غذا جو ہے وہ شریعت ہے۔ روح کی غذا وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ اور جب روح کی غذا اگر آپ نہیں دیں گے اپنے جسم اور بدن کو، اپنے روح کو غذا نہیں دیں گے، تو یاد رکھیے گا جسم صرف دکھاوٹ کے طور پر رہے گی، لیکن روح بیمار ہوگا۔ اور جب روح کے اندر بیماری آ جائے گی تو آپ کدھروں کے نہیں ہوں گے، کامیابی آپ کے اندر نہیں آ سکتی۔ میرے دوستو، جب جسم کے اندر بیماری آتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ جب ہماری روح کے اندر بیماری آئے تو ہمیں اس کا علاج کیا ہے؟ ہمیں کس کی طرف جانا چاہیے اس کا علاج کرانے کے لیے؟ وہ علاج قرآن پاک اور نماز سے منسلک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا ہے۔ لیکن یہ علاج ہمارے درمیان میں نہیں رہی، اسی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئی اور تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیے، صرف جیسے سلسلہ چلتے آ رہا ہے اسی طرح سے ہم بھی اگر یہ سلسلہ بناتے ہیں کہ نہیں،
جو سلسلہ اسی طرح چلے، تو یاد رکھیے گا کہ جب دور بدلے گا تو آپ کے بچے غلامی کریں گے اور غلامیت کے در پر پہنچ جائیں گے۔ عروج پر پہنچانے والی کوئی چیز ہوگی تو تعلیم ہے، لیکن تعلیم سے کتنے ہمارے دور بچے ہیں۔ اب غور و فکر کریے، ایک بندہ وہ ہے جو مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے بعد آتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے گھر والوں کو۔ اب اگر وہ یہ سوچے کہ ہمارے جو بچے ہیں اسی طرح سے زندگی گزار لیں گے جس طرح سے ہم مزدوری کر کے گزار لیے، تو میرے دوستو یاد رکھیے گا کہ بچے اس طرح نہیں گزاریں گے، بلکہ اس سے بھی ذلیل اور خوار ہو جائیں گے، اس سے بھی پستی پہ گریں گے۔ اور اگر وہی آپ دال روٹی کھائیے، نمک روٹی کھا کر بچوں کو تعلیم دیے ہیں، تو جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ سر اونچا کر کے چلیں گے، فخر کے ساتھ باتیں کریں گے، فخر کے ساتھ جو ہے کہ کسی کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے ہو۔ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، سبھی لوگ کو رخصت ہونا ہے، لیکن کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ لوگوں کو سب سے قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے تو اپنی جان ہوتی ہے۔ اپنی جان کے بعد اگر کوئی چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے تو اپنی اولاد ہوتی ہے۔ آج دنیا میں دیکھا جائے تو اولاد کو بنانے کے لیے، بچوں کی درستگی کے لیے لوگ اپنی جوانی، اپنی زندگی لگا دے رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے کی زندگی درست ہو جائے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا، آپ نے کبھی فکر کیا کہ کون سی چیز ایسی رہے گی جو ہمارے بچے کے مستقبل کو درست کرے گی؟ آپ مال چھوڑ کر جائیے، دولت چھوڑ کر جائیے، مکانات چھوڑ کر جائیے، تجارت کے لیے سامان چھوڑ کر جائیے، دکان چھوڑ کر جائیے، فیکٹری چھوڑ کر جائیے، لیکن خدا کی قسم اگر آپ نے بچوں کو تعلیم نہیں دیا تو ممکن ہے کہ وہ آپ کے بچے آپ کے مکان کو بھی ضائع کر دیں، آپ کی فیکٹری کو بھی ضائع کر دیں اور آپ کے مال دولت کو بھی ضائع کر دیں۔ لیکن اگر آپ نے تعلیم دیا ہے اور انہیں کسی اور چیز نہ رہی ان کے پاس، تب بھی ممکن ہے کہ وہ اعلی درجے پر پہنچ جائیں گے، اعلی درجے پر پہنچیں گے۔ امریکہ کی کیفیت دیکھ لیجئے، 4-5% وہاں یہودی ہیں لیکن تعلیم یافتہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جتنی بھی سلطنت ہے، حکومت کی جگہ ہے، اکثر جگہوں پر یہودی وہاں پر منسلک ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تعلیم کے بل پر، تعلیم کے بل پر وہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ جسم کی غذا کے لیے آپ کیا کیا نہیں کر جاتے ہیں، اپنی اولاد کو جسم بنانے کے لیے آپ اپنے اوپر گناہوں کو لادنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور کچھ لوگ اولاد کی زندگی بنانے کے لیے اپنے گناہ پر سزائیں بھی اور جو ہے کہ اپنے جسم پر گناہیں بھی لاتے ہیں، لیکن بچوں کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں۔ تو بچے آگے چل کر آپ کو دعائیں نہیں دیں گے، بد دعائیں دیں گے۔ وہ بچے آگے چل کر آپ سے محبت نہیں کریں گے، آگے چل کر آپ سے نفرت کریں گے۔ جیسی حالات آتی رہے گی، ہر 30 سال کے بعد دور میں تبدیلی آتی ہے اور آئے گی، یقیناً آئے گی۔ آج اپنے بچوں کو جو چھوٹے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، آپ ان کو تعلیم دیے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز 30 سال کے اندر جب ان کا دور آئے گا تو پھلیں گے، پھولیں گے، آگے چلیں گے اور قدم جما کر بیٹھے رہیں گے اور ثابت قدمی کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ لیکن آج اگر آپ نے ان کو ٹھیلا پکڑا دیا، اگر آج آپ نے انہیں مزدوری پر لگا دیا، تو یاد رکھیے گا کہ آگے کی زندگی ہماری آسانی نہیں ہوگی بلکہ دشوار ہوتی چلی جائے گی۔ ملک کی جو کیفیت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے دور نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ حالات آج کیسے بد سے بدتر ہوتے ہمارے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اسے بنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیسے اس حالت کو درست کریں۔ اور اس کے درست کرنے کے صرف ایک ذریعہ ہے، صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا، دنیاوی تعلیم دینا بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم دینا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے آپ دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرائیے بچوں کو، حلال اور حرام کے جاننے کے بقدر۔ اگر آپ اتنی تعلیم بچوں کو نہیں دیتے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں آپ اعلیٰ درجے پر بھی پہنچا دیں گے تو آخر میں ایسا ہے کہ آپ کو کہیں وہ گھر سے باہر نہ نکالے۔ میرے دوستو، آپ غور و فکر کریے، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے
کہ ایک بندہ مزدوری کرتا تھا اور مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بچے کو اعلیٰ درجے کا تعلیم دینا شروع کیا، اور ایک دن جب وہ ملنے کے لیے گیا تو جب دیکھے اس کے ساتھی وغیرہ کہ کوئی آ رہا ہے اس سے ملنے کے لیے، تو جب وہ اس کے والدین اس کے سامنے کھڑے ہوئے والد صاحب، تو وہ ہم تو انہیں نہیں پہچانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے گھر کا بھنگی ہو۔ اس کے والد صاحب جو تھے ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا اور سوچنے لگے کہ آج ہم نے یہ کیا کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تو کیا بول رہا ہے، سمجھ میں آ رہی تمہاری باتیں کیا کر رہے ہو، ہم تمہارے والد نہ ہیں؟ نہیں یہ ہمارے گھر کا بھنگی ہے۔ کیوں وہ کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ تاکہ ہر ایک لوگوں کے سامنے ہماری نگاہیں گر جائے گی، اس لیے کہ وہ بیچارہ مزدوری کر آیا تھا اس کا والد، اور کپڑا پھٹے ہوئے تھے، اور جو ہے کہ صاف شفاف لباس بھی نہیں تھے۔ اگر آپ دینی تعلیم دیے رہیں گے، اس کے بعد دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرائیں گے، تو آپ کو یہ ذلت کبھی برداشت کرنی نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے اگر والد ہیں اور کپڑا پھٹا ہوا ہے، نجاست بھی لگی ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جب آپ کا بچہ آراستہ پیراستہ ہوا رہے گا تو سب سے پہلے گلے ملائے گا اور وہ سینہ ٹھوک کر کہے گا کہ ہمارے والد صاحب۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک لڑکا موجود ہوا، حاضر ہوا، اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے والدین ہمارے جائیداد میں سے کچھ حصہ مانگتے ہیں، اور وجہ اس کی کیا تھی کہ اس لڑکے کا نام تھا عبداللہ۔ اصل واقعہ یہ رہا کہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو گئے تو ایک دن اس کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہاری امی کی طبیعت خراب چل رہی ہے، ایسا کرو کہ کچھ روپیہ پیسہ دے دو جس سے ہم علاج کرا سکیں، وہ بیمار ہیں۔ تو وہ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ سے مشورہ کیا اور کرنے کے بعد کہا ہم نہیں دیتے پیسہ، یہ تو ہمارے ذاتی پیسے ہیں، اس کو ہم نے محنت سے کمایا ہے، اس کو ہم نے جو ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے کمایا، ہم آپ کو پیسہ نہیں دیتے ہیں۔ تو والد صاحب تھے، انہوں نے تھوڑا سا سختی کے ساتھ پیش آئے اور کہے کہ نہیں تمہاری والدہ ہیں، انہیں علاج کرانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو جا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت کیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس نے شکایت کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جائیے ان کے والد صاحب کو بلا کر لائیے۔ جب والد صاحب کو بلا کر وہ لے کر آ رہے تھے تو ان کے دل سے جو انہوں نے شعر جو زبانی کہہ رہے تھے، عرب کے جو لوگ تھے وہ شاعر ہوتے تھے، عربی میں بہت زیادہ شعر بولتے تھے، تو ان کے عربی کچھ زبان سے شعر نکلے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا آकर پہلے انہوں نے خبر دیا کہ اللہ کے رسول ان کی زبان سے الفاظ نکلی ہے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ واہ آج ہمارا بیٹا کیسے بدل گیا اور کس طور پر تبدیل ہو گیا کہ جب یہ چھوٹا سا تھا تو ہم لوگ بسترے پر نہیں سوتے تھے، رات بھر جاگتے تھے اور اس کی دیکھ بھالی کرتے تھے، اگر کبھی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تو ہم دونوں لگے رہتے تھے، اور جب چھوٹا سا تھا تو اس کے لیے ہر ایک انتظام ہم نے مکمل کیا، اور آج جو یہ کہہ رہا ہے جب جوان ہو گیا یہ بچہ اور آج جب ہم بوڑھے ہو گئے ہم کمانے کے لائق نہیں رہے تو آج یہ کہتا ہے کہ ہمارے مال میں کوئی حصہ اور حقدار نہیں بنتا ہے۔ جب اس کے والد صاحب وہاں پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کہا کہ تمہاری جان اور تمہاری مال جتنی ہے سب تمہارے والدین کے لیے ہے، تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو مال کمایا وہ ہماری ہے۔ اگر وہ تعلیم دیے ہوتے، اگر آج بھی اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو آپ کے بچے بھی اسی طرح نکلیں گے کہ جب آپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، آپ کی طبیعت ناساز ہوگی، جو ہے طبیعت خراب ہوگی، آپ علاج کے لیے جائیں گے تو یہی باتیں کہیں گے کہ تم نے ذاتی پیسہ کما رکھا ہے تمہیں کیوں دے۔ اگر آپ زندگی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کامیابی ہو تو سب سے پہلے تعلیم دیجیے، آدھے پیٹ کھائیے لیکن تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرائیے، ورنہ وہ دین دور نہیں ہے، یہ دین آنے والا ہے۔ اور آج تعلیم حاصل کرنے میں اور تعلیم دینے میں ہمارے اندر بہت زیادہ پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کا حل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مال جائیداد دے رکھا ہے ان کے اوپر لازم بنتا ہے کہ اگر وہ
ان کے بچے نہیں ہیں یا وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا تو دوسرے لوگوں کو تعلیم کے لیے کوئی راستہ بنائے تاکہ دوسرے بچے تعلیم حاصل کریں، تب جا کر ماحول ہماری تبدیل آئے گی، ماحول میں تبدیلی آئے گی اور ہمارے اندر خوشحالی آئے گی اور آگے کے حالات ہمارے درست ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سب سے پہلے تعلیم کا درس دیا گیا، اس کے بعد یہ باتیں بتلائی گئی کہ